میں ایک سائیکلسٹ ہوں، پاکستان کے لیے کافی سائیکل پہ سفر کیے. تو لاسٹ ٹائم میں سائیکل پہ آیا تھا پاکستان سے مکہ مکرمہ، سائیکل پہ عمرہ کیا تھا. اور جو آگے میرا سفر ہے وہ بحرین کے لیے، سعودیہ سے بحرین کا سفر. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور سعودیہ فرینڈشپ، اس حوالے سے یہ میرا ٹاپک ہے اس سفر کا. تو انشاءاللہ جلدی میں اپنے سفر یہ شروع کروں گا سعودیہ سے بحرین کے لیے. بحرین سے پھر واپس مکہ مکرمہ ہوں گا عمرہ اور حج کے لیے انشاءاللہ. جی میرا شوق ہے اور کہ میں یورپ تک سفر شروع کروں، کیونکہ کافی سائیکلسٹ یورپ سے پاکستان آتے ہیں، ایشیا میں آتے ہیں. تو میں ایشیا سے یورپ جاؤں گا. یہ میرا جو سفر ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم پاکستانی قوم پوری دنیا سے پیار کرتے ہیں، ان کے فلاگ سے، ان کے اقوام سے، ان کی زبانوں سے پیار کرتے ہیں. تو یہ ایک محبت کا پیغام اور امن کا پیغام لے کے چلا ہوں میں. پاکستان سے سعودی عربیہ تک میں نے سفر کیا اور پھر میں نے وائنڈ اپ کیا یہاں پہ. ابھی یہیں سے میں آگے کے لیے سفر شروع کر رہا ہوں بحرین کے لیے. پھر انشاءاللہ جورڈن، مصر، پھر ترکی، اس طرح ایسے انشاءاللہ یورپ تک سفر کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ حج کر کے پھر میں مصر یعنی جورڈن، پھر مصر، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ یورپ تک سفر کروں گا. اس میں میرا تعلق بیسیکل ملتان سے ہے. ملتان سے مکہ مکرمہ تک مجھے 87 ڈیز لگے، یعنی 3 مہینے مجھے لگ گئے تھے. اس میں پاکستان سے ایران، شارجہ، دبئی، ابو ظہبی، پھر سعودی عربیہ. اس میں ایک دن کا سفر سمندر کا تھا، بندر عباس سے شارجہ میں داخل ہونے کے لیے، کیونکہ خوشی کا راستہ شروع ہوتا ہے شارجہ سے سعودی عربیہ میں داخل ہونے کے لیے. پھر شارجہ سے دبئی، ابو ظہبی، پھر سعودی تک میں نے یہ سفر 87 ڈیز میں کیا. اس میں کافی مشکلات تھی. ایک تو زبان کا بڑا ایشو ہوتا ہے، پھر جو ہر ملک کے اپنے رول ہوتے ہیں ان رول کو فالو کرنا ہوتا ہے. پھر کھانے پینے کی کافی تنگی ہوتی ہے. پر پھر میں نے چیزیں وغیرہ اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، گڑ، چنے، بسکٹ، کیک وغیرہ، یعنی ڈرائی فروٹ وغیرہ. تو میں اس پہ گزارا کرتا تھا. تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اچھا ٹور رہا اور اللہ نے کافی کامیابی دی. جی جو سفر ہے نا یہ البتہ بارڈر سے ریاض کا، یہ سارا رمل ہے. یہ اس میں جو مٹی کے طوفان ہوتے ہیں یہ بڑا تنگ کرتے ہیں. یہ مشکلات کافی تھی. تو وہ 450 کلومیٹر جو سفر تھا وہ تقریباً 10 دن میں پورا ہوا ہے سلو کر کے. پھر ریاض سے جو مدینہ منورہ کا سفر ہے وہ بھی کیونکہ سمندر ادھر ہے، ریاض ادھر ہے. پھر جو ہوا ہے سمندر کی وہ اپوزٹ ہے. اس میں سائیکل چلانے میں کافی دشواری ہوتی ہے. جہاں پہ 70-80 کلومیٹر کی ایوریج تھی وہاں 40 کلومیٹر پہ آ جاتی ہے. تو اس لیے کافی مشکلات تھی. جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ برداشت والا ہوتا ہے اور جو حالات کا مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے. پھر میں نے ہر مقابلے کو مقابلہ کیا اور ماشاءاللہ خیریت سے مکہ مکرمہ پہنچا. میں نے سائیکل پہ پرچم لگایا تھا سعودی عربیہ کا اور پاکستان کا. تو یہ جب گاڑی میں یہ لوگ جا رہے ہوتے تھے تو یہ گاڑی روک کر مجھے پانی وغیرہ، اگر جو چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، پھل وغیرہ، پانی وغیرہ، یہ مجھے دیتے تھے. اور یعنی پاکستانی پرچم کو بھی چومتے تھے اور سعودی عربیہ کے پرچم کو بھی چومتے تھے. یعنی یہ ان کا اظہار محبت ہے پاکستان سے بھی اور اپنے ملک سے بھی. اور جو ہماری یہاں پہ کمیونٹی ہے، پاکستانی، سندھی بھائی، پٹھان بھائی، سب نے ماشاءاللہ بہت عزت دی. اپنے پاس جہاں رہائش اویلیبل تھی وہ بھی دی. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ٹور ہے. جتنے ہمارے سائیکلسٹ ہیں یا ٹورسٹ حضرات ہیں ان کو میں کہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ یہ ملک سیف ہے، بڑی محبت ملتی ہے. آپ نکلیں، دنیا کو دیکھیں اور جو پیار ہے وہ دنیا میں بانٹیں. ماشاءاللہ بہت عزت ملتی ہے. K2 1856 میں دریافت ہوئی تھی. آج تک اس ٹریک پہ لوگوں نے پیدل سفر کیا یا کلائمبنگ کی ہے. تو میں نے جب اس کو سرچ کیا کہ K2 پہ بیس کیمپ تک کوئی آج سائیکل پہ گیا ہے تو آج تک کوئی بھی نہیں گیا تھا. پھر میں نے پاکستان آرمی سے، کیونکہ یہ ایریا ان کے انڈر میں آتا ہے، پھر میں نے ان سے پرمیشن لی اور میں نے یہ 122 میل کا جو سفر ہے یہ میں نے سائیکل پہ کیا ہے. اس میں 70% سائیکل چلتی ہے ٹریک بنا کے، اور بقایا آپ کو کیری کرنی پڑتی ہے ہاتھوں کے ساتھ یا کندھے کے اوپر جو کریوس ہوتی ہے ان کو کراس کرنے کے لیے. تو یہ ایک مشکل سفر تھا. دنیا کا یہ تیسرا بڑا جو ٹریک ہے خطرناک
اس پہ سائیکلنگ کر کے میں نے یہ ریکارڈ پاکستان کے نام کیا، اور یہ میرے پراؤڈ کی بات ہے کہ K2 کی تاریخ میں نے پہلی بار یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور پھر ہماری گورنمنٹ ملتان نے اس سائیکل کو ملتان میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور میری ہسٹری بھی وہاں پہ لگائی ہوئی ہے۔ تو جو سائیکل میں نے سیاچن 11 میں چلائی تھی، ادھر بھی میں پہلا پاکستانی ہوں جو اتنے بلند محاذ پہ جوانوں کے لیے سفر کیا تھا۔ تو اس سائیکل کو ایوب اسٹیڈیم اسلام آباد پنڈی میں رکھا ہوا ہے۔ میں نوجوانوں کو یہی میسیج دوں گا کہ آپ پاکستان کے لیے نکلیں، پاکستان کے لیے ریکارڈ بنائیں۔ انشاءاللہ ہم ایک دن آئے گا، پاکستان ایک بہت اونچا جائے گا۔